عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مبارک ملاحظہ فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق نے ایک رائے پیش کی کہ جو انتہائی نفع بخش اور جو درستگی کے انتہائی قریب تھی۔ یہ غزوہ تبوک، اس کو تبوک اس لیے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس جنگ میں خواب میں دیکھا کہ صحابہ، تبوک کا معنی ہوتا ہے رگڑنا، اور دیکھا حضور علیہ السلام نے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے تیروں سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہے ہیں، اور یہ 9 سنہ ہجری میں پیش آئی، اور یہ وہ جنگ ہے جس کے بعد حضور علیہ السلام کسی جنگ میں بنفس نفیس خود تشریف لے کر نہیں گئے تھے، اور اس جنگ میں جو حالات تھے وہ انتہائی تنگ تھے۔ اس وجہ سے اس کو غزوہ اسرت، تنگی والی جنگ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو جنگ تھی وہ سخت گرمی میں تھی، یہ ڈبل آزمائش تھی۔ پھر اس وقت جو ہے وہ علاقہ مدینے سے تبوک کا وہ 1 ماہ کی مسافت کا تھا، اور اس وقت سواریاں بھی صحابہ کے پاس کم تھیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی حضور کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم اپنی سواریوں کو ذبح کر دیں، حضور نے فرمایا کہ چاہو تو کر لو۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور عرض کی حضور اگر ہم سواریاں اپنی ذبح کریں تو ہماری سواریاں کم ہو جائیں گی اور ہم کو پھر واپس پہنچنا بھی ہوگا اپنے اپنے گھروں میں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کی رائے حضور علیہ السلام نے قبول فرمائی۔ آپ نے فرمایا حضور آپ ان کے جو بچا ہوا سامان ہے وہ منگوائیں اور اس پر برکت کی دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام جانتے تو تھے، سوال یہ ہے کہ کیا حضور نہیں جانتے تھے اور عمر جانتے تھے؟ حضور جانتے تو تھے، لیکن حضور نے سکوت فرمایا تاکہ حضرت عمر فاروق کی جو ہے وہ عظمت ظاہر ہو۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں سارے صحابہ اپنے اپنا بچا ہوا مال لانے لگے۔ کوئی اپنے مٹھی میں گندم لے کر آیا، کوئی کھجور، کوئی روٹی کے ٹکڑے۔ دیکھا کہ 30,000 صحابہ کرام میں سے ایک چھوٹی سی ڈھیری بنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 30,000 صحابہ ہیں اور ان کے پاس جو سامان ہے وہ ایک چھوٹی سی ڈھیری ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود یہ وہ صحابہ ہیں، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ ایک مٹھی اگر جو صدقہ کریں تو تم اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، ان کی مٹھی دی ہوئی گندم کے اجر کے مطابق نہیں پا سکتے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ بظاہر تو صحابہ کے پاس مال ہمیشہ کم تھا، لیکن اس کے باوجود مرتبہ یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کی شان یہ ہے، علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہر بر از گوشہ دامان اوست۔ ہر وہ شخص کے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہو، خشکی اور تری کی ہر نعمت اس کے دامن میں موجود ہوتی ہے۔ صحابہ کرام اتنے سے ڈھیری بنی 30,000 صحابہ میں سے حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی، فرمایا کہ حضور نے فرمایا اپنے اپنے برتنوں کو اس سے بھر لو۔ اللہ، سارے صحابہ نے اپنے 30,000 صحابہ نے اس ڈھیری میں سے اپنے اپنے برتن بھرے۔ وہ 30,000 صحابہ کو وہ برتن کی ڈھیری پوری ہو گئی، اور دیکھا کہ ایک دانہ بھی کم نہ ہوا۔ پھر آقا نے فرمایا جو میری توحید کی اور جو اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی گواہی دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو پھر اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ آپ یہاں دیکھیں حضرت عمر فاروق کی رائے کیسی تھی، جو حضرت صحابہ کرام نے جب حضور کی خدمت میں عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ عمر کی رائے پر ہم عمل کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ، حضور نے حضرت عمر کی رائے کو قبول فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کے زبان پہ اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی رائے عام رائے نہیں، بلکہ یہ عظمتوں والی رائے اور بڑی بزرگی والی رائے ہے کہ جس کا اسلام میں جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی فہم و فراست دین میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو مصیبتوں سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں نجات نصیب فرمائے۔